آج کے اس تفصیلی جائزے میں آپ سب کو خوش آمدید بسم اللہ کرتے ہیں۔ سوچئے، ایک ایسا پبلک ہیلتھ کرائسس جو ہمارے ارد گرد ٹھیک اس وقت بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ کوئی عام سی نیوز نہیں، بلکہ ایک ایسی سنگین حقیقت ہے جسے ہم شاید روزانہ نظر انداز کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کارڈیاک کرائسس کی، یعنی دل کی بیماریوں کے ایک خطرناک بحران کی۔ یہ ہم سب کے لیے ایک زبردست میڈیکل بیک اپ کال ہے، اور سچ پوچھئے تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس پر فوراً دھیان دیں۔ ٹھیک ہے، آئیے سیدھا اس مسئلے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ 100 ہارٹ اٹیکس ہر روز، یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم یا معمولی اعداد و شمار نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک اور ہارٹ بریکنگ حقیقت ہے کہ کراچی میں روزانہ کم از کم 100 ہارٹ اٹیکس رپورٹ ہو رہے ہیں۔ جسٹ امیجن، ہر روز اتنے سارے افراد اور ان کے خاندان اس اچانک آنے والی آفت کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ فگر صاف بتا رہے ہیں کہ ہمارے اسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈز اس وقت کس شدید دباؤ میں ہیں۔ حصہ اول، کراچی کا روزانہ کا کارڈیاک کرائسس۔ اس خطرے کی گھنٹی کو حال ہی میں باقاعدہ طور پر بجایا گیا ہے طبہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں۔ وہاں پاکستان کارڈیاک سوسائٹی یعنی PCS کے زیر اہتمام ایک بہت اہم اجلاس منعقد ہوا تھا۔ ملک کے ٹاپ کارڈیولوجسٹ وہاں جمع ہوئے اور انہوں نے اس ڈیلی کرائسس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے تاکہ عوام اور حکام اسے سنجیدگی سے لیں۔ حصہ دوم، ان مسائل کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ آخر اچانک اتنے ہارٹ اٹیکس کیوں ہو رہے ہیں؟ آئیے ان عوامل پر نظر ڈالتے ہیں جو ہماری اور آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے ہیں اور ہمیں شاید اس کا اندازہ بھی نہیں۔ دیکھنے میں یہ چیزیں کتنی عام سی لگتی ہیں نا، لیکن یہ سیدھا جان لیوا ہیں۔ غیر صحت مند خوراک، ٹرانس فیٹس کا دھڑا دھڑ استعمال، پھر فزیکل انیکٹیویٹی یعنی ہمارا سارا دن بیٹھے رہنا، اس کے ساتھ اسموکنگ کی عادت اور شہری زندگی کا وہ شدید ذہنی دباؤ یا سٹریس جو آج کل ہر کسی پر سوار ہے۔ اور ہاں، ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کا تیزی سے بڑھنا بھی اس آگ میں تیل کا کام کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹی باتیں مل کر سیدھا ارلی ہارٹ اٹیکس کی طرف لے جا رہی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جائے؟ یہاں کراچی PCS کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر اکرم سلطان کا ایک نہایت اہم پوائنٹ سامنے آتا ہے۔ ان کا واضح پیغام ہے کہ جب تک ہم پریونشن، وقت پر تشخیص اور رسکس کو کم کرنے پر توجہ نہیں دیں گے، دل کے امراض میں یہی اضافہ ہوتا رہے گا۔ دیکھیں، ان کا اشارہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجی شفٹ کی طرف ہے۔ مطلب اب بات صرف بیمار ہونے کے بعد علاج کرنے کی نہیں رہی، بلکہ پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بیماری کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے۔ حصہ سوم، مقامی ڈیٹا اور پوشیدہ خطرات۔ ابھی تک ہم نے لائف سٹائل یعنی طرز زندگی پر بات کی، لیکن اس کا ایک کلینکل پہلو بھی ہے، ایک ایسی پوشیدہ حقیقت جسے جاننا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایرتھمیا کا نام سنا ہے؟ اسے سمجھنا دل کی پیچیدگیوں کو جاننے کے لیے بالکل بنیادی ہے۔ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جہاں دل کی دھڑکن بے قاعدہ یا اب نارمل ہو جاتی ہے۔ مشہور الیکٹرو فزیولوجسٹ ڈاکٹر فریحہ صادق نے اس حوالے سے ایک سنگین وارننگ دی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ دل کی دھڑکن کے یہ بظاہر چھوٹے مسائل دراصل سڈن کارڈیک ڈیتھس یعنی اچانک موت کی ایک بہت بڑی وجہ بن رہے ہیں۔ یہ سچ میں ایک خفیہ قاتل ہے۔ تو اس خفیہ قاتل کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ ماہرین کا ماننا ہے کہ الیکٹرو فزیولوجی جیسی مخصوص میڈیکل سروسز کو وسیع کرنا اب وقت کی سب سے اہم ضرورت بن چکا ہے۔ یہ وہ فیلڈ ہے جو ڈائریکٹلی دل کی دھڑکن اور اس کے ردم کو مانیٹر کرتی ہے۔ اگر ہم ان بے قاعدگیوں کی جلدی تشخیص کر لیں اور ٹھیک علاج شروع کر دیں تو ان جان لیوا کمپلیکیشن سے بہت حد تک بچا جا سکتا ہے۔ اور یہ چیز ایک انتہائی اہم نکتے کو واضح کرتی ہے۔ ہم ہمیشہ باہر کے ڈیٹا پر کیوں ریلائی کرتے ہیں؟ ایک طرف ہمارے پاس بین الاقوامی اعداد و شمار ہیں اور دوسری طرف مقامی حقائق جیسے کہ پاک صحت اسٹڈی کا اپنا ڈیٹا۔ طبہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر بشیر حنیف نے بہت خوبصورتی سے یہ دلیل دی ہے کہ پاکستانیوں میں دل کی بیماریوں کے خطرات اور ان کا پیٹرن باقی دنیا سے بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر ٹھیک پالیسی بنانی ہے تو صرف انٹرنیشنل ڈیٹا نہیں بلکہ ہمیں اپنے مقامی لوکل ڈیٹا کو سامنے رکھنا ہوگا۔ حصہ چہارم، The 2026 پریونشن روڈ میپ۔ مسائل اور ان کی وجوہات کا تو ہم نے تفصیلی جائزہ لے لیا۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے پازیٹیو حصے کی طرف، یعنی اس کا حل۔
ہماری میڈیکل کمیونٹی نے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں، انہوں نے آنے والے وقت کے لیے ایک باقاعدہ ایکشن پلان بنایا ہے جسے 2026 پریونشن روڈ میپ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ سچ میں امید کی ایک بہت بڑی کرن ہے۔ آئیے اس کانسیپٹ کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ یہاں 2 اپروچز کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ ایک ہے ری ایکٹیو ٹریٹمنٹ، یعنی جب اٹیک ہو جائے تو افراتفری میں علاج کرنا، اور دوسری ہے پرو ایکٹیو پریونشن، یعنی بیماری کو پیدا ہونے سے پہلے ہی بلاک کر دینا۔ ہمارے ٹاپ کارڈیولوجسٹ اب اس بات پر شدید زور دے رہے ہیں کہ کراچی کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو فوری طور پر اس نئی پرو ایکٹیو اپروچ کی طرف شفٹ ہونا پڑے گا، تبھی اس بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کراچی پی سی ایس کی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر رفت سلطانہ نے جو یہ نیا روڈ میپ پیش کیا ہے، اس کی 3 بنیادی جڑیں ہیں۔ نمبر 1، اویئرنیس یعنی آگاہی، تاکہ ہر عام و خاص اس خطرے کو پہچانے۔ نمبر 2، ارلی ڈائگنوسس یعنی بروقت تشخیص، تاکہ بیماری پھیلنے سے پہلے ہی پکڑی جائے۔ اور نمبر 3، پریونشن یعنی حفاظتی تدابیر۔ دیکھیے، آنے والے سالوں میں یہی وہ 3 بنیادی ہتھیار ہیں جن پر سب سے زیادہ فوکس کیا جائے گا۔ اب یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس روڈ میپ پر پریکٹیکلی کام شروع بھی ہو چکا ہے۔ ڈاکٹرز کے لیے ہارٹ بیٹ کے نام سے ایک بالکل نیا ڈیجیٹل کلینکل پلیٹ فارم لانچ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عالیہ کمال احسن نے اس زبردست پلیٹ فارم کا آغاز کیا، جس کا مین مقصد یہ ہے کہ کارڈیولوجی کمیونٹی آپس میں تیزی سے نئی ریسرچ، گائیڈ لائنز اور کلینکل اپڈیٹس شیئر کر سکیں۔ سوچئے، جب تمام ماہرین آپس میں سیملیسلی جڑے ہوں گے تو آٹومیٹیکلی پیشنٹس کے علاج میں کتنی بڑی بہتری آئے گی۔ حصہ پنجم، وسیع ترین اقدامات کی ضرورت۔ دیکھیے، باتیں اپنی جگہ، لیکن صرف چند ڈاکٹرز اور اسپتالوں کی کوششیں اس بڑے طوفان کو نہیں روک سکتیں۔ ہمیں مل کر ایز اے سوسائٹی بڑے پیمانے پر سوچنا ہوگا اور کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم پروفیسر ڈاکٹر فواد فاروق اور دیگر ماہرین کی باتیں سنیں تو ان کا مطالبہ بالکل کلیئر ہے۔ پہلی بات، حفاظتی تدابیر کو روزمرہ کے میڈیکل چیک اپس کا لازمی حصہ بنانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیما اور پی ایم اے جیسی بڑی میڈیکل تنظیموں کے درمیان کوآرڈینیشن مزید بہتر کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنے جینے کے انداز کو بدلنا ہوگا، ارلی اسکریننگ کروانی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جس پر بالکل کمپرومائز نہیں ہو سکتا وہ ہے جنک فوڈ اور ٹوبیکو یعنی سگریٹ نوشی پر سخت قوانین کا نفاذ۔ ان سخت قدموں کے بغیر اس سنگین حالت کو بدلنا پریکٹیکلی ناممکن ہے۔ تو اس سنگین تجزیے کے آخر میں یہ سوال اٹھتا ہے جو سچ میں ہم سب کو بے چین کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہمارے طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور غیر معیاری خوراک اور سگریٹ جیسی چیزوں پر سخت قوانین لاگو نہیں کیے جاتے تو پبلک ہیلتھ کا، یعنی ہماری اور آنے والی نسلوں کی صحت کا آخر بنے گا کیا؟ یہ فیصلے کا وقت ہے۔ کیا ہم مل کر اپنی صحت کے لیے ان پرو ایکٹیو قدموں کی طرف بڑھیں گے یا اس تباکن بحران کو ایسے ہی اپنا راستہ بنانے دیں گے؟ سوچئے گا ضرور۔ یہاں فراہم کردہ معلومات کا مقصد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ پیشہ ورانہ مشورے کا نام البدل نہیں ہے اور اسے اس طرح نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ مواد عام علم پر مبنی ہے اور انفرادی حالات پر لاگو نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی تو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ Thanks for watching. Like, comments and share.